جی نہیں، اسکول پہ بلا کر کے امتحان نہیں ہوگا، آن لائن ہی ایگزام ہوگا۔ اب وہ ٹائم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو جدول ہے وہ آپ کا جدول مقترح ہے، فائنل نہیں ہے، اسی لیے تو اس میں تعدیل کی گنجائش دی گئی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے اعتبار سے مشورہ کر لیجئے پورے کلاس والے، پھر اس کے بعد فائنل رزلٹ دیجئے بنا کر کے کہ کس دن کون سا ہمارا پیپر رہے گا۔ جی اس کے بعد ویڈیو تو اپلوڈ کرتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی گزارش کیجئے شیخ عبدالودود صاحب سے کہ کانفرنسنگ کال کے ذریعے سے ہی اقتصاد کو پڑھائیں۔ ہے مقرر ہے۔ جو آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کا نہیں آئے گا۔ اچھا چلو، یہ خیر بات کی بات ہے۔ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جیسے عقیدہ طحاویہ ہے، مکمل طور سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو کیا امتحان میں سارے چیزوں کے بارے میں پوچھ لوں گا؟ اس میں سے کچھ خاص چیزیں رہیں گی نا، ویسے ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی ابتدا، عقیدہ طحاویہ کی ابتدا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت کے اعتقاد سے کی اور اہل سنت والجماعت کے موقف کی مکمل طور پر وضاحت کی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت پر کچھ مختصر بحث کی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا اس کے تئیں اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو واضح کیا۔ اور پچھلا جو درس جہاں پہ ہم لوگ رکے تھے وہ یہی مسئلہ چل رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، عمومی کلام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی ہے اور غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو چیز ذات کی صفت ہو جاتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفت کلام ہے، یہ کلام ایک اعتبار سے ذاتی ہے اور ایک اعتبار سے فعلی ہے۔
ٹھیک ہے شباب؟ فعلی کا مطلب یہ جو مشیت سے متعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کلام نہیں کرتے۔ اس کے بعد واضح کیا کہ قرآن کریم کے بارے میں اعتقاد ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کو سنا ہے اور اسی کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ جیسا دوسرے لوگوں کا خیال ہے کلام نفسی کہنے والوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی، پھر اس کا الہام کر دیا جبرائیل علیہ السلام کے پاس، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کلام کو لے کر کے آئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں بات چیت کرتے ہیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کو عربی زبان میں پیش کیا۔ یقیناً اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اس سے کوسوں دور ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور معانی دونوں کے اعتبار سے معجز ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے وہ بھی غلطی پہ ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ قرآن صرف معانی کا نام ہے وہ بھی غلطی پہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الفاظ اور معانی دونوں کا نام قرآن کریم ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ پھر اس کے بعد کہا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنے گا اور اس کلام کو مخلوق کے کلام کے مشابہ قرار دے گا تو ایسا شخص کافر ہے۔ ایک منٹ شباب، ہاں شباب، جس کسی نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اس پہ دلیل دی قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پر بحث کرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ دو پہلو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے۔ محل نزاع کا تحریر کرنا اس مسئلے میں بہت ہی ضروری ہے۔ پہلا پہلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اس دنیا میں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، دنیاوی زندگی میں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس مسئلے کا دوسرا پہلو ہے اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ چلیے دنیاوی زندگی میں آتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے، چاہے اہل سنت والجماعت ہوں یا ان کے مخالفین ہوں، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا نہ دیکھے گا۔ بات کو سمجھیے گا، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھے گا، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، امکان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیاوی زندگی میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں دکھ نہیں سکتا ہوں،
یا میرے دکھنے کا امکان نہیں ہے۔ لہذا پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے، اہل سنت والجماعت اور دوسرے جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک، اس پہ اتفاق۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے دنیاوی زندگی میں؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل سنت کے مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیاوی زندگی میں محال ہے، ممکن نہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ اب منتقل ہوتے ہیں اخروی زندگی پہ۔ اخروی زندگی میں دو جگہیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ہے قیامت کے مواقف، جو قیامت کا موقف ہوگا وہ مسئلہ، ٹھیک ہے، اور ایک مسئلہ ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ دو مواقع ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رؤیت کی بحث ہوتی ہے۔ شباب غور سے سنو گے تب جا کر کے چیز ذہن میں بیٹھ سکتی ہے، اور اگر یہ ذہن میں نہیں بٹھائے تو چاہے جتنی کتابیں پڑھ لو گے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں خلط ملط ہیں۔ اخروی زندگی میں دو مواقع ہیں، جن دو مواقعوں پہ گفتگو ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ پہلا موقع ہے قیامت کا موقف، جس کے بارے میں بہت ساری آیات وارد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ہے نا؟ یہ قیامت کا موقف ہے۔ اور دوسرا موقف ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے موقف سے ابتدا کرتے ہیں۔ قیامت کے موقف کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جو مؤمنین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ قیامت کے موقف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں شباب، جو مؤمنین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جو کافر ہوں گے ان کے بارے میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے مابین، اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے ہے۔ کفار اپنے رب کو عرصات القیامہ یعنی مواقف القیامہ میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، دو اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ دیکھیں گے، ایک قول ہے کہ نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے شباب۔ اور اس مسئلے میں اختلاف ہونا کہ کیا کفار اللہ تعالی کو قیامت کے مواقف میں دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، صحابہ کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ کے جو جزئی مسائل ہیں ان مسائل میں اختلاف کی بالکل گنجائش ہے۔ جیسے فقہی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے ادلہ کی بنیاد پر، ویسے عقیدہ کے جو جزئی مسائل ہیں، اصولی مسائل نہیں، جزئی مسائل، ان جزئی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے ادلہ کی بنیاد پر۔ سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا جو ابھی نظریہ قائم کیا گیا ہے بعض متشددین کی طرف سے کہ فقہ میں اختلاف کی گنجائش ہے، عقیدہ میں اختلاف کرنا یہ دین سے خارج ہو جانے کے مانند ہے،
بات کو ابھی سمجھو، کمپلیٹ ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ فقہی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، عقدی مسائل میں اختلاف گمراہی کا سبب ہے، دین سے خارج ہونے کے مانند ہے۔ یہی تو پڑھے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک، جو آپ لوگ پڑھے ہیں اس کے اپوزٹ میں نے ایک بات کہی، اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے فقہی مسائل میں بعض مسائل اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض مسائل فروع کی حیثیت رکھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اب اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے نماز کا پڑھنا، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ عقدی مسئلہ ہے؟ فقہی مسئلہ ہے۔ نماز کی فرضیت یا نماز کا واجب ہونا ایک فقہی مسئلہ ہے۔ نماز کی فرضیت میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر نماز کی فرضیت میں کوئی اختلاف کرے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ کافر نہیں ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ نماز ایک شے، پھر نماز کی بہت ساری جزئیات ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنا، یا اللہ الاکبر کہنا، یا اللہ اعظم کہنا، یہ تکبیر میں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے تو کہاں تک کریں گے؟ پھر اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھیں گے یا ناف کے نیچے باندھیں گے یا ارسال کریں گے، ہاتھ کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے بعد دعائے استفتاح پہ، دعائے استفتاح سے پہلے بسم اللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دعائے استفتاح پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پھر دعائے استفتاح اور سورۃ الفاتحہ کے بیچ میں بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر پڑھیں گے تو زور سے پڑھیں گے کہ سری آواز میں پڑھیں گے؟ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سارے اختلافات ہیں، ہاں یا نہیں ہے؟ تو نماز ایک فقہی مسئلہ ہے، اس فقہی مسئلہ میں اصول ہیں اور فروع ہیں۔ اصول میں اختلاف کفر کا باعث ہے، فروع میں اختلاف اگر ادلہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو وہ کفر کا باعث نہیں ہے۔ کہ جو شخص کہتا ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کریں گے وہ کافر ہو گیا؟ نہیں نا؟ ایسے ہی عقیدہ کے مسائل ہیں، اصولی مسائل اور فروعی مسائل، جزئی مسائل۔ مثلا رؤیت اللہ، اللہ تعالی کی رؤیت، یہ ایک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی رؤیت کے بارے میں ہی اختلاف کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت ممکن نہیں ہے، تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا وہ۔ سمجھ گئے نا؟ جیسے نماز کی فرضیت کا انکار کیا، ویسے اگر اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی جو جزئیات ہیں، جیسے کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رؤیت پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس رؤیت کی جزئیات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا کفار اللہ تعالیٰ کو عرصات القیامہ میں، مواقف قیامہ میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ یہ مجرد رؤیت اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رؤیت اللہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے شق پر گفتگو ہو رہی ہے؟ اس کے شق پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے پڑھیے گا، دھیان سے سنیے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کیجئے، گرچہ میرے اوپر تکفیر کا فتویٰ صادر ہو جائے گا۔ ہاں جو
اہل سنت والجماعت کی طرف سے نہیں، جو اہل حدیث کا جو پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، فیس بک کے علماء اور واٹس ایپ کے علماء، وہ میرے اوپر تکفیر کا فتویٰ ضرور صادر کر دیں گے۔ خیر، نہیں بالکل کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل مسئلہ پہ۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف ہوا کہ کیا کفار اللہ تعالیٰ کو مواقف قیامہ میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دو قول ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک قول دیکھیں گے جیسے مومنین دیکھتے ہیں، دوسرا قول نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک، اب اسی سے جڑی ایک بات اور ہے، مواقف قیامہ اور عرصات قیامہ سے۔ ہم لوگ جب قرآن میں آتا ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، آتا ہے نا قرآن میں، کئی بے شمار جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ عرصات قیامہ یعنی مواقف قیامہ کی بات ہے کہ قیامت کے مواقف میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یہی تو کہتے ہیں۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہیں دیکھے گا، ہم لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا؟ ہاں شباب، یہ مسئلہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گویا کہ ہم دیکھنے کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت اشکال پیدا ہوا ہے جب ہم مواقف قیامت کو ایک ہی موقف شمار کرتے ہیں۔ نئی بات کو سمجھے؟ یار اشکال یہ ہے شباب کہ ہم لوگ مواقف قیامت کو ایک ہی موقف تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت ہوگا، ایک ہی پل ہوگا۔ تو ایک ہی پل میں جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کرے گا، ہے نا کچھ نصوص ایسے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال جواب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف دیکھے گا، پہچنوائے گا لوگوں کو کہ دیکھو یہ کون ہے، پہچانو، ہے نا؟ وہیں پہ دوسری طرف نصوص ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا ان کی طرف، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو ہم دونوں نصوص میں تطابق یعنی توفیق یا تطبیق پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ سمجھ گئے شباب؟ یہاں پہ کیا تعارض موجود ہے کہ ہم تطبیق کی کوشش کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں؟ تعارض موجود نہیں ہے، کیونکہ تعارض کے موجود ہونے کے لیے، تعارض کے پائے جانے کے لیے کچھ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دونوں کا وقت ایک ہونا، وقت میں اتحاد پایا جانا، قوت میں اتحاد پایا جانا، تب وہ چیزیں متعارض ہوتی ہیں۔ اگر ایک ہی وقت، قیامت کا موقف ایک ہی وقت ہے، ایک ہی موقف ہے، اور اس موقف کے سلسلے میں نصوص وارد ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال و جواب کرے گا، دوسرے نصوص ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، تب ہم کہیں گے کہ تعارض پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تطبیق کی ضرورت ہے۔ لیکن قیامت کا صرف ایک ہی موقف نہیں ہے،
متعدد مواقف ہیں، لہذا کوئی موقف ایسا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، کچھ مواقف ایسے ہوں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال و جواب کرے گا، لہذا ہمیں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ باقی جو مسئلہ ہے یا وہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مؤمنین جنت کے اندر اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نہیں بس یہی اتنا، دو چیزوں کی تو وضاحت ہو گئی پہلے مسئلے پہ کہ کیا دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، دیکھنے کا امکان ہے کہ نہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی۔ اخروی زندگی میں عرصات القیامہ، مواقف القیامہ پہ گفتگو ہو گئی۔ باقی بچا جنت، تو کیا جنت میں مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ مخالفین کا الگ قول ہے، اور مخالفین کے ادلہ، مومنین اہل سنت والجماعت کے ادلہ، ان سب کا دراسہ اگلے دروس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔